محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے سنت اعتکاف کے آداب بیان کیے جائیں گے۔ کوئی کام بھی ہو، کوئی نیک عمل بھی ہو، آداب کے ساتھ کیا جائے تو اس کے پورے اثرات مرتب ہوتے ہیں، پورا اجر، پورا ثواب، پوری برکات نصیب ہوتی ہیں۔ بہت بڑا عمل ہے اعتکاف والا، بہت محبوب عمل ہے، بہت اہم عمل ہے، تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں، ان آداب کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ سنت اعتکاف کے آداب یہ ہیں کہ الحمدللہ آج 20 روزہ ہے، تو جن حضرات کے اعتکاف کرنے کا ارادہ ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے تیاری کر کے جس مسجد میں بیٹھنا ہے وہاں پہنچ جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ حجامت بنوا لیں، ناخن تراش لیں، غسل کر لیں، صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں، اور اپنی ضرورت کا سامان جو ضرورت ہے وہ ضرورت کا سامان اٹھا کر مسجد میں داخل ہو جائیں۔ جب آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو گئے ہیں تو اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ ویسے عبادت تو آدمی گھر میں بھی کر سکتا ہے، بغیر اعتکاف کے بھی آدمی عبادت تو کر سکتا ہے، لیکن اعتکاف بیٹھنے کی روح کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف دھیان ہو جائے، صرف عبادت میں مشغول رہیں، ہر قسم کی مصروفیات مشغولیات کو چھوڑ دیں، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ اس لیے جب اعتکاف بیٹھنے لگیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اب میں اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں۔ اب گھر کی مصروفیات، مشاغل، ضروریات، اس سے بے فکر ہو جائیں، آپ عبادت کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور جب مسجد میں داخل ہو جائیں تو پھر اس کے کچھ آداب ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کا اکثر حصہ جو وقت کا ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزرے۔ اگر عبادت کرتے کرتے تھک گئے ہیں، انسان ہے، آرام کرنے کی بھی ضرورت ہے، سونے کی ضرورت ہے، آپ آرام کر سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، کھانا کھانے کے وقت کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اوقات ہیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزریں، اور کوشش کریں کہ بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ اگر بغیر ضرورت کے بلا ضرورت مسجد سے باہر نکل گئے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ صرف تبھی ضروریات کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، وضو کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، غسل واجب ہو گیا غسل کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں، اگر کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو کھانا لانے کے لیے جا سکتے ہیں، قضاء حاجت کے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ طبی ضروریات ہیں، ان کے علاوہ آپ بغیر ضرورت کی مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں ساتھی کہ اعتکاف والے حضرات وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں، وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد بھی وضو خانے پر بیٹھ گئے اور بات چیت شروع کر دی، تو یہ بھی مناسب نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ وضو کرنے کے لیے نکلے تھے، وضو جب آپ کا ہو گیا، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، فوراً واپس مسجد میں آنا ہے۔ اگرچہ وضو خانہ مسجد کے ساتھ اٹیچ کیوں نہ ہو، لیکن وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہے، مسجد سے باہر ہے، وہ مسجد کی حدود سے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں پر اعتکاف کیا جاتا ہے، اس سے باہر ہے۔ وضو کر کے وضو خانے کی جگہ پر بیٹھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ وضو سے فارغ ہو گئے تو فوراً مسجد میں واپس آ جائیں۔ آپ قضاء حاجت کے لیے نکلے، اور اس کے لیے بھی آداب یہ ہیں کہ قضاء حاجت کے لیے واش روم کچھ قریب ہیں کچھ دور ہیں، وضو خانہ ایک قریب ہے ایک دور ہے، تو آپ جو قریب والے واش روم ہے وہاں پہ جائیں، دور والوں پہ نہ جائیں۔ جو قریب والا وضو خانہ ہے وہاں پر آپ جائیں، جو تھوڑا دور ہے اس پر نہ جائیں۔ یہ آداب میں داخل ہے، ایسا کریں۔ اور آپ وضو کرنے کے لیے یا قضاء حاجت کے لیے باہر نکلے ہیں تو کسی سے بات چیت نہ کریں، ضرورت کی بات آپ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ قضاء حاجت کے لیے نکلے ہیں، باہر کوئی ساتھی مل کے اس کے ساتھ گپ شپ لگانا شروع کر دی، ایسا نہ کریں، اپنی ضرورت پوری کر کے پھر وہ فوراً واپس آ جائیں۔
اس کے علاوہ جب آپ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گئے ہیں تو کوشش کریں کہ دنیاوی باتوں سے احتراز کریں، بالکل احتراز کریں، دنیاوی گفتگو سے، دنیاوی باتوں سے احتراز کریں، بچائیں اپنے آپ کو فضول گفتگو سے۔ ہاں ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، آپ کی ضرورت طبی ضروریات ہیں، کھانے کی بات ہے، پینے کی بات ہے، لباس کی بات ہے، وہ کسی سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق تو بات کر سکتے ہیں، یا کسی آدمی کے کچھ کاروبار ایسا ہے یا اس کا بزنس ایسا ہے کہ کوئی بات اس سے اہم بات ضروری پوچھنی پڑ جاتی، اس سے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو یہ ضرورت کی بات بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ ضرورت کی بات فون پر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے نا دنیا کی باتیں مسجد میں نہ کریں۔ خاص کر آج کل جو مسئلہ درپیش آ رہا ہے موبائل کا، کہ موبائل کا استعمال مسجد میں نہ کریں، بوقت ضرورت کے مطابق تو استعمال کر سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بہت اہم بات آپ نے کرنی ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، آپ نے ہی بتانی ہے، آپ نے ہی سمجھانی ہے، وہ بات آپ کر سکتے ہیں، ضرورت کی بات۔ اس سے علاوہ آپ ہر وقت ہر موبائل کے ساتھ رابطہ رکھنا، ہر بات پوچھنا، ہر بات بتانا، ان سے گھر کے حالات پوچھنا، یہ پھر اگر مسلسل رابطہ رہے تو پھر اعتکاف کا تو فائدہ نہ رہا، آپ کا ذہن دل و دماغ تو پھر گھر میں ہے، گھر کی مصروفیات کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں، اس سے علیحدگی اختیار کریں، آپ موبائل کو استعمال ختم کریں۔ اور اسی طرح مسجد میں اعتکاف والے جو حضرات ہوتے ہیں، اگر اعتکاف کی جگہ پر پردہ لگا لیں تو بہتر ہے، چادریں لگا لیں پردے کے لیے، بہتر ہے، تاکہ یکسوئی حاصل ہو جائے، یکسوئی کے ساتھ آپ عبادت کر سکیں، مطالعہ کر سکیں، ذکر و مراقبہ کر سکیں، یا آرام کرنا چاہتے ہیں تو آرام کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن یہ چادروں کا پردہ بنانا، یہ چادریں لٹکانا، یہ کوئی اعتکاف لیے شرط لازم نہیں ہے کہ لازمی آپ نے چادریں لگانی ہیں، یہ لازمی نہیں ہے۔ اگر چادریں نہیں لگا سکتے تو پھر بھی اعتکاف تو جائز ہے، اعتکاف ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ جو چادریں لگائی جاتی ہیں، پردہ یہ ہے یکسوئی حاصل کرنے کے لیے۔ اگر آپ کا مقصد یکسوئی حاصل کرنا ہے تو، اور گنجائش بھی ہے مسجد میں، بعض اوقات مسجد چھوٹی ہوتی ہے، نمازی زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں معتکفین بھی زیادہ جمع ہو جاتے ہیں، اور ہر اعتکاف والا آدمی چادریں لگائے اور پردہ بنائے تو اگر جماعت میں ہر جاتا ہے، نمازیوں کو تنگی محسوس ہوتی ہے، تو پھر پردہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پردہ نہ لگائیں۔ لیکن اگر گنجائش ہے اور آپ پھر پردہ لگانا چاہتے ہیں، پردہ لگائیں، لیکن اس کا مقصد یکسوئی حاصل کرنا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ پردہ لگا کر بیٹھ جائیں، وہاں پر چھپ جائیں اور پھر اس کا موبائل بھی استعمال کرتے رہیں، وہاں پر آپ دوستوں کو بلا کر گپ شپ بھی لگاتے رہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، جی ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یہ اعتکاف کے بالکل خلاف ہے۔ فضول باتیں کرنا تو مسجد سے باہر بھی ناجائز تھا، فضول موبائل استعمال کرنا تو مسجد سے باہر اعتکاف کے علاوہ بھی ناجائز تھا۔ پھر اللہ کے گھر میں آ کر، مسجد میں آ کر، رمضان المبارک کا مہینہ ہو، آخری عشرہ ہو، اعتکاف کی حالت میں، روزے کی حالت میں پھر فضول کام کرنا تو بہت برا ہے، ان کاموں سے بچیں۔ ضرورت کے مطابق آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ۔ بعض لوگ اعتکاف کرتے ہیں جی، اپنے کسی سے بات چیت بالکل نہیں کرنی، خاموش ہو کر بیٹھنا ہے، آپ نے بات کی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، آپ نے چہرہ کسی کو نہیں دکھانا، چہرہ چھپا کے رکھنا ہے، یہ اعتکاف کے لیے شرط لازم نہیں ہے۔ ضرورت کے مطابق چہرہ کھول سکتے ہیں، ضرورت کے مطابق بات کر سکتے ہیں، آپ فضول بات نہ کریں، آداب کے خلاف نہ کریں۔ اور بعض پھر اس میں زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پھر دنیا کی باتیں بھی شروع کر دیں، فضول باتیں بھی شروع کر دیں، گپ شپ بھی شروع کر دی۔ یہ افراط تفریط نہ ہو، ضرورت ہے وہ استعمال کریں، ضرورت کے علاوہ فضول گفتگو نہ کریں، دنیاوی باتوں میں وقت نہ گزاریں، بلکہ اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ دوسری بات رہ گئی کہ جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، وہ جامع مسجد نہیں ہے، جماعت تو ہوتی ہے، باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں پر اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر وہاں پر جمعہ نہیں ہوتا، دوسری مسجد، جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں، لیکن اتنے وقت لے کے جائیں کہ وہاں جا کر سنتے پڑھ لیں، خطبہ سن لیں اور جماعت میں شریک ہو جائیں، جمعہ کی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے، پھر فوراً اپنی مسجد میں واپس آ جائیں۔
راستے میں جاتے ہوئے کسی نے سلام کیا، سلام کا جواب دے سکتے ہیں آپ۔ چلتے چلتے کسی نے کہہ دیا کیا حال ہے، خیریت۔ اس کے علاوہ رک کر کسی کے ساتھ باتیں کرنا یا ان کے ساتھ گپ شپ لگانا یہ جائز نہیں۔ اسی طرح جس مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں وہاں پر آپ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں تو واپس آ جائیں۔ کوئی وہاں پر رشتہ دار مل گیا، دوست مل گیا، اس سے ملاقات ہو گئی، دعا سلام ہو گیا تو وہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ کوئی ضرورت کی بات کرنی ہے، امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے، مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے پوچھ لیں، یہ منع نہیں ہے۔ وہاں جا کر بھی آپ گپ شپ میں مشغول نہ ہو جائیں، فضولیات میں مشغول نہ ہو جائیں، بلکہ فوراً واپس اپنی مسجد میں آ جائیں۔ تو ان اعتکاف کے آداب کا آپ خیال رکھیں۔ اور اس کے علاوہ جو مستورات خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں ان کے لیے تو بہتر ہے کہ پردہ لگایا جائے، چادریں لٹکائی جائیں، کیونکہ گھر کا ماحول ہوتا ہے، بال بچے ہوتے ہیں، ان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ انہوں نے چونکہ عبادت کرنی ہے، مشغول ہونا ہے اور گھر والوں سے تھوڑی علیحدگی اختیار کرنی ہے تو وہ چادریں لگا سکتے ہیں، پردہ بنا سکتے ہیں، یا کسی علیحدہ کمرے میں جگہ مختص کر کے وہاں پر جی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ ایک مسئلہ ہر سال درپیش آتا ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ ہم نے اماں جی کو اعتکاف کے لیے کمرے میں بٹھایا تھا، گرمی زیادہ ہو گئے، وہاں پر برداشت نہیں ہو سکتی، تو آپ اے سی والے کمرے میں جا کے ہم بٹھا دیں، یا پہلے کمرے میں ہم نے بٹھا دیا تھا، اب گرمی زیادہ ہو گئی ہے تو ہم اب اس کو برآمدے میں جا کے بٹھا دیں۔ تو یاد رکھیں اعتکاف کے لیے آپ نے جو جگہ مقرر کر دی ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ۔ جس کمرے میں جگہ مقرر کی اسی جگہ پہ آپ نے اعتکاف کرنا ہے۔ پہلے سے دیکھ لیں، گرمی کا موسم آ رہا ہے، صاف ظاہر ہے گرمی بڑھے گی، اس کے لیے دیکھ لیں، آپ انتظامات پہلے سے کر لیں۔ جو جگہ آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ اگر گرمی تیز بھی ہو جائے تو کہاں مناسب ہے، کس کمرے میں مناسب ہے، وہاں پر آپ جا سکتے ہیں۔ ہاں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ کمرہ گرنے کا خطرہ ہے، کہ اور اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے کہ بالکل وہاں پہ اعتکاف بیٹھنا جو ہے مشکل ہو گیا، بیٹھ ہی نہیں سکتے، تو پھر آپ کمرہ تبدیل کر سکتے ہیں، جگہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کا خیال رکھیں۔ اور اس کے ساتھ جو مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں اس کے لیے جگہ مقرر کرتے ہیں، تو یہ پوری مسجد جو ہے نا یہ اعتکاف کی جگہ ہے، کسی جگہ پر اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک کونے میں ایک جگہ آپ نے مقرر کی تھی، آپ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ ضرورت کی وجہ سے بے شک تبدیل کر سکتے ہیں، دوسرے کونے میں چلے جائیں، دوسری طرف جا رہے ہیں، تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ آداب ہیں اعتکاف کے، ان آداب کی رعایت رکھیں اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھیں، سنت کے مطابق اعتکاف کریں۔ اور پھر اعتکاف کی حالت میں کون کون سی عبادت کرنی ہے، کون سی زیادہ عبادت کرنی ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس پہ بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق اپنی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔